یہ ایک بہت مشہور اعتراض ہے، اور اتفاق کی بات، یہ اتفاق نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اعتراض آپ کو پہلی مرتبہ نہیں آیا ہے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس سے ملتی جلتی ایک روایت کے اوپر اعتراض کیا ہے۔ حضرت عائشہ نے ایک کتاب ہے کہ جس میں حضرت عائشہ نے صحابہ کی بیان کردہ روایات پر جو اعتراضات کیے ہیں وہ پوری روایات ایک کتاب میں جمع کر دی ایک محدث نے، ٹھیک ہے؟ اس میں وہ روایت بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر گدھا، کتا اور عورت نماز کے سامنے سے گزرے، نمازی کے سامنے سے گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب حضرت عائشہ کو یہ پتا چلا تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے ہمیں گدھوں اور کتوں کے برابر کر دیا۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا علم تھا کہ انہوں نے ان صحابی کی بیان کردہ روایت پر اعتراض کیا، حدیث پر اعتراض نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کبھی کہہ نہیں سکتے کہ وہ عورتوں کو گدھوں اور کتوں کے برابر کر دیں۔ اچھا، اس میں ہوا کیا؟ تو کیا صحابی جھوٹ بول رہے تھے؟ صحابی بھی جھوٹ نہیں بول رہے تھے۔ ہوتا کیا ہے کہ مان لیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں الگ الگ موقع پر کہیں، لیکن ہیں ان میں کچھ سملیرٹی۔ مثلا آپ نے فرمایا کہ بھئی گدھا اور کتا اگر نمازی کے سامنے سے گزریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، کسی موقع پر یہ کہہ دیا۔ پھر کسی دوسرے موقع پر کبھی یہ کہا ہوگا کہ اگر عورت نمازی کے سامنے سے گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور یہاں ٹوٹنے سے مراد ہے اس کی خشوع و خضوع میں، توجہ میں فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اب ان صحابی نے یہ کیا کہ دونوں باتیں ملا کر بیان کر دی، جو کہ الفاظ تو سملر تھے اگرچہ مقصد الگ الگ تھا، اور ایسا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھوں کتوں کے ساتھ عورتوں کو بیان کیا ہے۔ تو صحابی نے تو دو الگ الگ باتیں جو کہ الفاظ ایک جیسے تھے ملا کر بیان کر دیے، وہ بھی جھوٹ نہیں بول رہے تھے، لیکن وہ انداز جو ہے اس کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اعتراض کیا۔